بلا شبہ اولیاء اکرام اللہ کے ایسے برگزیدہ بندے گزرے ہیں جن کے ذریعے اسلام نے پوری دنیا میں اپنی جڑیں مضبوط کی ہیں۔ ان اولیاء اکرام نے اللہ کا پیغام بتدریج حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے، اصحاب اکرام، تابعین اکرام کے ذریعے جہاں حکم ہوا وہاں اللہ کا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ برصغیر پاک و ہند میں ان اولیاء اکرام کی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ اولیاء اللہ کی کثیر تعداد میں سے آج ہم نے اللہ کے ایک صاحب کرامت ولی حضرت پیر جگی شریف کی درگاہ کا سفر اختیار کیا۔ مزار مبارک پہ پہنچ کر مزید معلومات ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ دربار کا اندرونی احاطہ کافی وسیع ہے۔ اندرونی احاطہ کے بالکل شروع میں مرکزی دروازے کے بائیں سائڈ پہ حضرت محترم جناب سید غلام اکبر شاہ صاحب اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ اپنی قبر مبارک میں موجود ہیں۔ غوث زماں حضرت پیر سید غلام اکبر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک کی دائیں جانب ولی کامل حضرت پیر سید خورشید احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی قبر مبارک میں موجود ہیں، اور آپ کی بائیں جانب مارد قلندر حضرت پیر سید اقبال محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی قبر مبارک میں موجود ہیں، جن کی قبروں پہ لگے ہوئے کتبوں پہ وصال کی تاریخ، وقت اور دن کنندہ ہے۔ آپ کی قبروں پہ لگے کتبوں پہ ایک بات قابل دید ہے کہ تمام پیران کی تدفین کا دن ایک ہی ہے، جمعۃ المبارک۔ مزار مبارک انتہائی سادہ ہے اور چھوٹے سے کمرے میں محیط ہے۔ ان اولیاء کاملین کے مزار مبارک کی سادگی یہ بتا رہی ہے کہ آپ بالکل فکر دنیا سے بالا تر تھے۔ دوسری جانب مزار مبارک کے مرکزی گیٹ کے سامنے گنبد نما ایک اور مقبرہ موجود ہے، جس میں ولی کامل کے عزیز و اقارب کی 2 قبریں موجود ہیں۔ عدم معلومات کی بنا پر ہم یہ نہیں جان سکے کہ یہ کن کی قبریں ہیں، البتہ ان قبروں کے کتبوں پر الحاج پیر سید نور محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور الحاج قبلہ کریم حیدر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام کنندہ ہیں۔ ان دونوں مزارات کے درمیان ایک خوبصورت چبوترا نما مسجد کی تعمیر تقریباً تکمیلی مراحل میں ہے۔ مسجد کے سامنے ایک کھلا صحن موجود ہے۔ یہ صحن مسجد اور مدرسہ کا حصہ ہے۔ اس صحن میں چند اور قبریں بھی موجود ہیں۔ مسجد اور مزار مبارک سے متصل ایک مدرسہ بھی موجود ہے، جس میں حفظ و ناظرہ کی کلاسیں جاری ہیں، اور ساتھ ہی احادیث کی تعلیم کے لیے دورہ حدیث کی کلاسیں بھی جاری ہیں۔ مدرسہ میں زیر تعلیم طلبہ اور اساتذہ کرام ہر نماز کے بعد مزار مبارک پر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ مزار مبارک کے بارے میں مزید جاننے کے لیے مزار کے مرکزی گیٹ پر موجود ایک دکاندار سے ملاقات کی، جس کا خاندان صدیوں سے پیر جگی شریف کا خدمت گزار ہے اور آپ کے مریدین خاص میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے حضرت پیر جگی شریف کی چند کرامات کا ذکر کیا جو آپ کے پیش خدمت ہے۔ تسا دساؤ کہ سید پیر خورشید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ تا واقعہ تو آپ کو اے دسیندا پیاں ان کو بھائی اپنا لدھانے شہر دے نال ڈاکو پایا، ٹھیک ہے، وہاں کے چابی یہ پیسے جیڑی شاید تو آپ کو لوڑ چاہو وہ اندھے تھی گیا، ٹھیک ہے، انہاں کو اللہ نال چاہے اس گھنا ہے اپنے نال ہی تھیں گھنا دے رہے تھے، انہاں کو آکے یہاں بھائی اتھا انہاں دی اکھ کھل گئی، انہاں کو آکے حکم لدو، انہاں کے پیر سے آسان نام بس توبہ طیب تھی نہیں ہے، غلطی تھی کہ معذرت کرنے ہیں جڑا نہ ساکھو جو سزا دے میں اسا تیار ہیں، ورنہ اسا آج تو بعد کام نہ کرے سو، ٹھیک ہے۔ پیر صاحب انہاں کو معاف کر رہی تھا، انہاں کو ہاتھ بیعت کی تو مرید انہاں کو اپنا بنایا تو سے دلوں کا یہ تسا پیر خورشید احمد شاہ صاحب دی گال کریں دے بالکل وہی دی گال ہے۔ اچھا ان کو ان دے بعد انہاں کو چھوڑی تو سو عرس پاک تے بھی ہن بھی آندے نا او مرید ہیں ایویں آکھ انہاں داڑیاں رکھیاں پکے عقیدت مند مرید بنے۔ جی چاچا جی بالکل تسا بجا فرمایا، بلا شبہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ چاچا جی نے ہمیں ایک ان کی پیر خورشید احمد شاہ صاحب پیر جگی شریف کی کرامت بتائی ہے، تو اب ہم پوچھتے ہیں ان سے کہ پیر خورشید احمد شاہ صاحب کو پیر جگی کے نام سے کیوں مشہور ہیں، وہ کچھ بتائیں۔ وہ آپ کو بتا رہا ہوں،
یہ قریب ہی ہے بھیڑ، یہ قریب بھیڑ ہے. ادھر اتھا ایک آئی مائی، ٹھیک ہے. وہ لالا ماما شادی کرن آئی نا پہلی رات گھندا آئی، سب کہیں دی بھی شادی تھی وہ پہلی رات گھندا آئی، ٹھیک ہے. اینڈ کاری میں کرنے ان دی بنے جی تھی شادی تھی جتوں جیڑا اتھوں دا حکمران آئی پیر صاحب ہونی نا بے، ٹھیک ہے نا. ان تو بعد وہ مئی جڑا ہے نا جیسے اندر کول ویندی ہے کہ اللہ سیاں یہ شہر کو پھر کر دے، یہ اجن بھی شہر ہوں نا دا بھی ہے، ٹھیک ہے. وہ شہر پورا غرق تھی گیا. وہ جیڑی جگی مئی ہے اتھا چوکنڈی دے وچ ہوندی دربار ہے. اچھا اون دی وجہ تو پیر جگی او جگی اے پیر جگی شریف. اچھا 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 ٹھیک 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 ہے. یہ اون دے نا تو سلسلہ ہے اجن تو نہیں چلتا، ٹھیک ہے. یہ بزرگ عالم دین انہاں دا بہت پرانا سلسلہ اج تو پتہ نہیں سارے جمن تو ہی پہلے دن جیویں ہیں پیری مریدی انہاں دی کرمات انہاں دا بھائی پیر اقبال احمد شاہ صاحب انہاں دے چاچے دی شادی ہے، وہ ہے اپنا دوری ہے. وہ چھوٹا بچہ ہے، وہ آکے سے میں کو نال کی تھی کلو جی میں بچے دی عادت ہوندی ہے. وہ آکے نہیں ان دے بزرگ آکے تو رہے، وہ دیوار دے اوتے چڑھ گیا ہے، دیوار سے جو بیٹھا ہے نا دیوار بھی نال لگی گئی. پیر اقبال احمد شاہ پیر خورشید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ تا بھائی ہے، پیر غلام اکبر شاہ صاحب تا بیٹن دعائیں، ٹھیک ہے. انہاں دی کرمات این سلسلے تو چلیے. اجن بھی نا اتھا مزور آنے لتاں بہیں پیراں تو بھی مزور ہوویں اتو چل کے وینے، ٹھیک ہے. ایک کچے دھاگے دی ڈور لینے انشاء اللہ دھاگے دے تیلے چ پہنن جیوں لینے نو بندے ٹھیک تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا چاچا جی ہون اتھا موجودہ جڑے گدی نشین ہیں او کون ہیں پیسے؟ موجودہ سید ثقلین بخاری، جعفر مزمل شاہ صاحب، پیر حسنین بخاری، ڈاکٹر نور اکبر، وہ ڈاکٹری کرندا ہے ورنہ طویل نہیں دینا. مزار مبارک اور روڈ کی دوسری جانب آستانہ عالیہ پیر جگی شریف موجود ہے، جہاں پیر جگی شریف کے موجودہ سجادہ نشین بیٹھ کر دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، دور دراز سے آئے ہوئے عقیدت مندوں کی اور مریدین کی خدمت کرتے ہیں. آستانے پہ ہر وقت خدمت گزار موجود ہوتے ہیں جو کہ دور دراز سے آئے ہوئے عقیدت مندوں کی خدمت کرتے ہیں. حضرت پیر جگی شریف کے موجودہ سجادہ نشینوں میں حضرت علامہ پیر سید محمد ثقلین شاہ بخاری، حضرت علامہ پیر سید محمد حسنین شاہ بخاری، حضرت علامہ پیر سید محمد ذوالقرنین شاہ بخاری اور پیر سید ڈاکٹر نور اکبر بخاری شامل ہیں. حضرت پیر جگی شریف کے تمام سجادہ نشین اپنے مخصوص اوقات کار میں آستانے پہ حاضری دیتے ہیں اور لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. آپ کے مریدین کا سلسلہ بہت دور دور تک پھیلا ہوا ہے. اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے آج پیر جگی شریف کے سجادہ نشین قبلہ پیر سید محمد ثقلین شاہ صاحب اپنے آستانے پہ موجود نہیں تھے. بلا شبہ اولیاء اکرام اللہ کے ایسے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں جو فرائض کی ادائیگی سے اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مشغول رہتے ہیں، اور ان کا دل اللہ تعالیٰ کے نور جلال کی معرفت میں مستغرق ہوتا ہے. جب وہ دیکھتے ہیں تو قدرت الہی کے دلائل کو دیکھتے ہیں، اور جب سنتے ہیں تو اللہ عز و جل کی آیتیں ہی سنتے ہیں، اور جب بولتے ہیں تو اپنے رب کی ثنا ہی کے ساتھ بولتے ہیں. اللہ عز و جل کے ذکر سے تھکتے نہیں ہیں اور چشم دل سے خدا کے سوا کسی غیر کو نہیں دیکھتے ہیں. بندہ جب اس حال پر پہنچتا ہے تو اللہ عز و جل اس کا ولی و ناصر اور مددگار ہوتا ہے. اسی پیغام کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ آپ اور ہم وہ سیدھا راستہ منتخب کریں جو سیدھا راستہ اولیاء کرام نے اختیار کیا اور جو راستہ صحابہ کرام نے اختیار کیا، اور جس سیدھی راہ کی ہدایت ہمیں پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی. اسی میں انسانیت کی فلاح ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.